یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کو دل میں جگہ دو گے، کمٹمنٹ کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے ایک فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، وہ تمہارے اندر ایک کرائیٹیریا پیدا کر دے گا، ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، ایک بصیرت جگا دے گا تمہارے اندر، جس سے تم کو پتہ چلنے لگے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ایک نارمل روٹین کی لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ہیڈک نہیں لاحق ہوتی کہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ مثلا آپ اپنی ماضی کو جھانکیں، میں ایسے ہی سوچتی ہوں نا، اپنے بارے میں سوچا کرتی ہوں اس آیت کو پڑھ کے کہ ایک وقت تھا کبھی سوچ ہی نہیں آتی تھی کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے، جو ہی دین پڑھنا شروع کیا سوالات کی یلغار ہوگی دماغ پہ، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم، اس کے بارے میں کیا حکم، ایک اضطراب ہے جو برپا ہو جاتا ہے، ہوتا نا۔ ایک وقت تھا کہ کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے، کبھی سوال ہی نہیں، اور اب ایک وقت ہے کہ سوال ختم ہی نہیں ہوتے، کہہ کے بند کرانے پڑتے ہیں کہ بس۔ کیوں؟ یہ پہلے کیوں نہیں تھی سوالوں کی یلغار دماغ میں؟ اس لیے کہ احساس ہی نہیں تھا، کوئی تعلق جو نہیں تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا نہیں، یا رضامند ہے۔ اب جب تعلق پیدا ہوا تو پھر فکر لاحق ہوئی نا، محبت خوف کو جنم دیتی ہے، فکر لاحق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ پوچھتے رہتے ہیں، اچھا یہ کریں کہ یا نہ کریں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرمایا یہ ہر بات کا جواب تمہیں فتووں سے نہیں مل سکتا، ہر بات پہ تمہیں کوئی آیات نہیں مل سکتی، اس کے لیے تم اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر وہ روشنی پیدا کر دے گا، تمہاری آنکھوں میں وہ نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے گا کہ جو تمہارے اندر سے اٹھ کے تمہارا دل گواہی دینے لگے گا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ جب تک یہ تعلق اللہ سے پیدا نہیں ہوتا، کمٹمنٹ پیدا نہیں ہوتی، کنسرن نہیں ہوتا ہمارا اس سے، تو اس وقت تک فرقان نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے پوچھا کرو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے ہی دیں، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو، وہ جو اندر چھپا بیٹھا ہے غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ لیکن یہ مفتی اسی کا صحیح بولتا ہے جس کو اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ کا تقوی تعلق کا دوسرا نام ہے۔ تعلق کون سا والا؟ محبت والا بھی، ڈر والا بھی۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا جتنا جس انسان کے اندر اللہ کا احساس پیدا ہوتا جاتا ہے نا، اس کے اندر نیکی کا کام کرنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، شوق بڑھتا جاتا ہے نا۔ پھر وہ پوچھتا نہیں کہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کرنے کا کتنا ثواب ملے گا، ہے نا۔ پھر سوال کم ہو جاتے ہیں نا وہ والے کہ مجھے کتنی نیکی کرنی چاہیے۔ پھر وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ نیکی اور پوچھ کر، پھر خود بخود ایک اندر سے بات شروع ہو جاتی، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ، پھر ایک دوڑ لگ جاتی۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک احساس نہیں پیدا ہوتا وہ دوڑ نہیں لگتی۔ آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، ایک ہوتی ہے فتویٰ کی راہ، ایک ہوتی ہے تقویٰ کی راہ۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حلال حرام کا فرق بتا، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے جائز ہے ناجائز ہے، پھر آپ کا دل آپ کو بتانے لگتا ہے نہیں جائز، ٹھیک نہیں کر رہا، میں غلط کر رہا ہوں، یہ کام اللہ کی پسند کا نہیں ہو سکتا۔ چاہے لوگ آپ کو کہیں نہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، تو اندر بولنے لگتا ہے، ضمیر جاگنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کی صلاحیت بخش دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، ہٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ پھر اگر دل کے فتوے نے کوئی غلط فیصلہ بھی سجھا دیا، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ نفس کی خواہش ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہیں نیت کی خرابی لاحق ہو جاتی، کہیں کوئی اور چیز بیچ میں گھس جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں اور کمیوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھے قید کر لیں۔ اب قید اور یثبتو ذرا سا ڈفرنٹ لگ رہا ہے نا۔ ثبتا کا مطلب ہوتا ہے نا جم جانا، یعنی تمہیں جما دے، ایک جگہ رکھ لیں، قید کر لیں، ٹھیک ہے۔ او یقتلوک، یا تجھ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوک، یا تم کو نکال دیں، کہاں سے؟ مکہ سے۔
وَيَمْكُرُونَ اور وہ سب چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تدبیر میں سب سے بڑھ کر ہے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے، اس موقع کا کہ جب قریش کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حبشہ میں 2 دفعہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ خالی ہو چکا تھا مسلمانوں سے، بس باقی رہ گئے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی، چند قریبی لوگ. اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو نکلتے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے اور یہ باہر نکل گئے تو یہ تو پھیل جائیں گے، ان کو یہیں پکڑو، قتل کر دو، یا چلو اگر نکلے تو ہماری تو جان چھوڑے کہیں اور جا کے کچھ کرے سو کرے. تو وہ آپس میں اکٹھے ہوتے اور مشورے کرتے کہ اب ان کے ساتھ نپٹا کیسے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی تو نجاشی کے دربار میں پہنچے تو سرداران قریش کیا کرنے کہ ورغلائے نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی کچھ نہ بن پڑی. اب ہوا یہ کہ آخری فیصلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ان سب سرداروں کا. کہاں پر؟ دار الندوہ میں. دار الندوہ یہ صفا مروہ کے قریبی جگہ ہے. تو ایک گروہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جب تک زندہ ہے رہا نہ کیا جائے. لیکن اس کو مانا نہ گیا اس رائے کو. لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو قید کر لیا تو جو اس کے ساتھی باہر ہوں گے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور پھر کیا ہوگا جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو آ کے اس کو بھی چھڑا لیں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ اس کو باہر نکال دو، مکہ سے نکال دو، جب ہمارے درمیان نہیں تو ہماری بلا سے کہاں رہے اور کہاں نہ رہے. دوسروں نے کہا نہیں، اگر یہ یہاں سے نکل گئے، جادو بیان ہے یہ شخص، یہ باہر جا کے اپنا ایک ماحول پیدا کر لے گا اور پھر وہاں سے لا کے تو تمہارے خلاف جنگ کرے گا اور تمہیں جینے نہیں دے گا. تو ابو جہل نے یہ رائے پیش کی، ابو الحکم کہا جاتا تھا نا اس کو، یہ رائے پیش کی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو جائے اور سب مل کے حملہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مار ڈالیں ان کو، اور پھر اتنے قبیلوں سے وہ اکیلے جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں کیسے نپٹیں گے، اور اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور سب چھوٹ جائیں گے. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کے موقع پہ جو کچھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کے گھر سے باہر نکال دیا جب یہ سب گھیراؤ کر چکے تھے، منصوبہ عمل میں آ چکا تھا اور رات کے وقت تھا اور یہ سو رہے تھے. آپ نکل گئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گھر سے نکلتے وقت ایک مٹی کی مٹھی لی اور ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے روانہ ہو گئے. واللہ خیر الماکرین، اور یہ دراصل اللہ کی تدبیر تھی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا، ہم سن چکے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا تو ہم بھی اس جیسی باتیں کر سکتے ہیں. یہ کیا کلام پیش کرتے ہیں، ہم ایسی بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں. ایسا بول کیسا بول ہوتا ہے؟ گھمنڈ کا، تکبر کا. یہ کیا ہے، ہم اس سے اچھا کر سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، اسطورہ کی جمع ہے نا اساطیر، سطر سے لکھی ہوئی چیزیں. وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ بات سچ ہے. کیا؟ کون سی بات؟ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. من عندک تیرے پاس سے آئی ہے تو کیا کر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. کیونکہ وہ اپنے آپ کو بالکل سچا سمجھتے تھے. اچھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے والا اپنے آپ کو غلط کم ہی کہے گا. یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے نور بصیرت دے رکھا ہو، اس کو اپنی غلطی نظر بھی آتی ہے اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ مجھ میں یہ غلطی یا کمزوری ہے. دوسرا نہیں کرے گا. یہ جو گھمنڈ کے مارے ہوئے تھے یہ غلط بھی تھے اور اپنی غلطی کو درست بھی سمجھتے تھے، اور اتنا بڑا بول بولا کہ اگر ہم غلط ہیں تو یا اللہ آسمان سے پتھر برسا. اب اتنا بے عذاب نلیم، یا کوئی دردناک عذاب لیا، کوئی بھی ہلاکت. اپنے آپ کو کیسے سچا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قریش میں سے کیوں ہیں، بنو ہاشم میں سے کیوں ہیں، حق ہمارا تھا، اب ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ تھا، اب ہمیں ملنا چاہیے تھا، ان کو مل گیا تو ناانصافی ہو گئی، ہم درست ہیں. اچھا، یہ بھی گھمنڈ کی بات ہے، یہ بھی ایک طرح سے تکبر کی بات ہے. لے آؤ عذاب، کر لو جو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم اور آپ ان کے درمیان موجود ہوں. یعنی جب تک پیغمبر کسی بستی کے اندر رہتا ہے اس بستی پہ عذاب نہیں آتا. عذاب اس وقت آتا ہے جب پیغمبر وہاں سے نکل جاتا ہے.
اشارہ ہے کہ ہجرت کر کے جو چلے جائیں گے پھر تمہاری شامت آئے گی. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے. وہم یستغفرون، اور وہ بخشش مانگ رہے ہوں. کہا جاتا ہے کہ مشرکین بھی طواف کرتے وقت کہا کرتے تھے غفرانک ربنا غفرانک. یہ حج کرتے تھے نا مشرکین مکہ، طواف کرتے تھے نا، پتہ ہے نا آپ کو، چاہے صحیح یا غلط کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے اس وقت؟ غفرانک ربنا غفرانک، تیری بخشش چاہتے، ہم تیری بخشش چاہتے. کہ جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک حضور موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا. یہ دو چیزیں عذاب کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. وما لہم، اور کیا ہے ان کو، یعنی کیا چاند لگے ہوئے ان کے ساتھ، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. کوئی بڑی شے ہے یہ کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا. وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، یہ اپنے آپ کو کعبہ کے متولی سمجھتے تھے، جس کو چاہتے طواف کرنے دیتے، جس کو چاہتے نہ کرنے دیتے. ان کی مرضی کے مطابق عبادت ہوتی تھی. فرمایا یہ اپنے کرتوت تو دیکھیں، یہ عذاب کے مستحق ہیں. وما كانوا اولیاء، اور یہ اس کے جائز متولی نہ تھے. متولی ہوتا ہے گارڈین یا اس کی کیئر کرنے والا. یہ جو اس کے خادم حرم بنے ہوئے ہیں حرمین، یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے جائز اولیاء یا متولی کون ہیں؟ متقی لوگ. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر عذاب آیا نا، ان کے پاس مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تولیت ان کے ہاتھوں سے لے کر متقی لوگوں کو دے دی، کیونکہ وہ اس کے زیادہ حقدار تھے. وما کان صلاتہم، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. جب قوموں پہ زوال آتا ہے، یاد رکھیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان کے اندر دین سنجیدہ عمل کی بجائے ایک شغل بن جاتا ہے. دھوم دھام کا دین پسند کرتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد کہتے تھے، کعبہ کے متولی بنتے تھے، بڑا نیک سمجھتے تھے، اپنی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہ تھے. کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا. تو کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسجد حرام کی خدمت کرو گے، جبکہ تم نے مسجد حرام کے پاس جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی اس کے عبادت کے طریقوں کو ہی بدل ڈالا. اس میں تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیا. دین میں بھی شغل، دین میں بھی رنگینی، دین میں بھی انجوائمنٹ، لذت. آج بھی آپ دیکھیں ہمارا یہی حال ہے. اس دور میں کیا تھا؟ کعبہ کے گرد طواف میں تالیاں اور سیٹیاں تھیں، اور آج کے دور میں قوالیاں، بھجن جو گاتے ہیں، نعتوں میں بھی آپ دیکھیں کہ کرسچنز کے ہاں بھی عبادت ایسے ہی ہوتی ہے. خوب دھنیں بجتی ہیں اور گیت گائے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جا کے. یعنی اللہ کی عبادت میں اپنے نفس کی دراصل عبادت ہو رہی ہے، نفس کی لذت کے سامان پیدا کر لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آستانوں پہ عرس کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے خود ساختہ نیک کام کو کرٹیسائز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے یہ عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی عبادت سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں. دین میں انہوں نے ایک طرح سے خود ساختہ رنگ رلیاں یا ایک میلے ٹھیلے کا سامان فراہم کر لیا. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں عرسوں پر بھنگڑا، چمٹا بجا کر، پھر گھنگرو پہن کر جو دھمالے وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، بھنگ پی جاتی، پھر اسی طرح اس پہ بیلیں دی جاتی ہیں، یعنی پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، آتش بازی، پھر بسا اوقات شراب کی مجلسیں بھی. تو یہ سب کچھ کس نام پر ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک میلے پہ جا رہے ہیں تو جائیں آپ، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں اور نیکی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اسی لیے مکہ کے رہنے والوں کو جو عذاب دیا گیا وہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے مکہ کی قیادت، کعبہ کی متولیت سب چھین لی گئی اور وہ مسلمانوں کو دے دی گئی. یہ عذاب کون سا ہے؟ فذوقوا العذاب، رسوائی کا، دنیا میں ذلت کا، پسپائی کا، شکست کا، کہ مکہ فتح ہو گیا. بما کنتم تکفرون، کہ تم یہ سب کفر کر رہے تھے. یہ کفریہ کام ہے. اور جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ
ہندوؤں سے سب کچھ آیا. وہاں پر ان کے دین میں، کیونکہ ان کا دین کوئی آسمانی دین نہیں، الہامی دین نہیں، تو انہوں نے جب پرستش عبادت بھی کرنا چاہی تو اس میں بھی اپنے نفس کی خواہش اور اپنے ایک لذت کا سامان پیدا کر لیا. اور دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں نے بھی، اب یہ قوالیاں کہاں سے آئیں؟ کوئی اسلامی روایت تو نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قوالی پہلے تو سنا کرتے تھے، اب آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جو لباس اس میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو حلیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا سنت سے کیا تعلق ہے. ورڈنگ کے اندر بے پناہ شرک موجود ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں آنے کے لیے بھی مال جمع کیا گیا تھا، نفری نکالی گئی، گھوڑے اونٹ سب کچھ. کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اور جنگ بدر میں ناکامی کے بعد جب انتقام کی آگ اور تیز ہوئی تو اور زیادہ جا کے اکسایا. فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو انقریب وہ خرچ کرتے رہیں گے اور بھی. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب کر لیے جائیں گے. یعنی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کے یہ سارے ہیلے، ساری کوششیں، ساری جدوجہد، مال متاع کا خرچ کرنا، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب نقصان اٹھائیں گے. اور پھر اگر اس حال میں مر گئے کفر پر، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تو جہنم کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ بات تو ان کے کانٹیکسٹ میں کہی گئی، لیکن ہم سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی انسان حق کے راستے کو چھوڑتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے. آپ لوگ جیسے دین کے لیے مصروف ہیں، مشغول ہیں، تو آپ اپنے آپ پہ بڑا ترس کبھی کبھی کھاتے ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، بہت بزی ہیں، تھک گئے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے کبھی مصروف نہیں ہوتے تھے؟ کبھی نہیں تھکتے تھے؟ کبھی سفر نہیں کرتے تھے؟ تھا نا سب کچھ کہ آپ اسٹیچو بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہیں، کہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلاتے تھے. تو اس وقت بھی آپ تھکتے تھے، اس وقت بھی روپیہ پیسہ خرچ کرتے تھے، وقت بھی لگاتے تھے، نیندیں بھی برباد کرتے تھے. تو جب اس کام کے لیے تھا اور آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تھک گئے اور ہم بہت بزی ہیں. ہمارے یہاں جیسے شادیوں کے سلسلے کئی کئی دن چلتے ہیں، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، جسمانی ایفرٹ بھی ہوتی ہے اور تھکتے بھی ہیں، لیکن چونکہ مرضی کا کام ہے نا، اس لیے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتایا. دین کے راستے میں اگر ہم تھوڑے مصروف ہو گئے یا کچھ یہ چند چیزیں، چند ٹکے خرچ کر لیے، اب احسان کس بات کا جتا رہے ہیں کہ تھک گئے ہیں ہم. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اچھے کاموں میں اپنا وقت، مال، پیسہ نہیں لگاتا تو پھر غلط کاموں میں خود بخود وہ لگتا ہے، اور پھر وہ شیطان ان چیزوں کو خوبصورت بنا کے بھی پیش کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے انجام کو جا ملتا ہے کہ جہاں ان کے لیے حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں. آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن انسان اس ایک لمحے پہ بھی جا کے پریشان ہوگا جو اس نے کسی غلط کام میں ضائع کیا ہوگا یا وقت گنوایا ہوگا، کہ کاش میں وہاں بیٹھ کر یہ وقت ضائع نہ کرتا. ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، اور پھر غلط کاموں کے لیے جب یہ سرمایہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی انجام یا اجر اللہ کے ہاں ان کو ہاتھ نہ آئے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مفاد پر کچھ زد پڑتی ہے وہ اپنے مفاد کو بچانے کے لیے بہت بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشرکین مکہ کیوں یہ سارا پیسہ لگا رہے تھے، یا غیر مسلم جب لڑتے ہیں، لڑائی کرتے تو کس لیے سب کچھ، اپنی جان کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں تو شہادت ملنی ہے اس لیے ہم جان دے رہے ہیں، ان کو کیا ملنا ہے؟ وہ اپنے دنیا کے کسی مفاد کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے لوگ ناکام ہو کر رہیں گے. اور پھر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ ممتاز کر دے، الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، خبیث کو، پلید کو پاک سے. دنیا میں بھی اچھائی کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے اٹھیں گے، کامیاب ہوں گے، اور برائی کے لیے کام کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے. اسی طرح آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، خبیث میں سے ایک کو ایک پر رکھتا چلا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْكُمُهُ، پھر جمع کر دے گا اس کو جمیعاً سب کو. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اس ساری غلاظت کو جہنم میں پھینک دے گا.
اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ رقمہ ہوتا ہے یرکمہ، رے کاف میم اس کا روٹ ہے، طے کر کر کے ڈھیر لگانا۔ جیسے آپ کپڑے طے کرتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک تہے لگانا، پائل اپ کرنا۔ فرمایا کہ یہ سب ناپاک جس قسم کے بھی ہیں ایک کے اوپر ایک رکھ کے سب کو اکٹھا جہنم میں پھینکے گا، پھر یہ نقصان اٹھائیں گے۔ کل للذین کفروا، آپ کافروں کو کہہ دیجئے کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، ان کو اب بھی بخش دیا جائے گا۔ کتنا مہربان ہے رب، یہ اسلام کی مخالفت چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا، پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلی جو بھی اسلام دشمنی کی تھی اس سب سے درگزر کر لیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پھر لوٹیں گے یعنی پھر دشمنی کرنے کو آئیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پچھلوں کا طریقہ گزر چکا کہ دین کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اچھا یہ بات جو ہے نا کہ جب ایک انسان دین کی مخالفت سے باز آ جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا برائیاں چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے تو وہ برائیاں بھی بھلائی میں بدل جاتی، اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام میں آ کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے گناہوں کا محاسبہ ہوگا۔ یعنی جاہلیت سے اسلام میں آیا، پچھلے گناہ معاف، لیکن اسلام لا کر بھی وہی کام کر رہا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، تو پھر اب کے گناہ بھی اور اسلام سے پہلے گناہ سب جمع ہو جائیں گے۔ شر یرکمہ بعدہ جمیعا، سب کو اکٹھا کر لے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے کی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ما قبل گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وقاتلوہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حکم دیا گیا آپ ان کے خلاف جنگ کیجئے۔ کس لیے کیجئے؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد یہاں شرک ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار۔ یعنی اگر یہ شرک سے باز آ جائیں، ان انتہو، باز آ جائیں کس سے؟ شرک سے، فتنے سے، کفر سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے اچھے اعمال دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ذلیل و خوار ہوں گے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا جو بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔